السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم رضی اللہ عنہ کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نجد کے مشہور رئیس ابو برہ کا ایمان لانا۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا، تم نے ابو برہ کے بارے میں سنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو برہ کو جانتا ہوں۔ حضرت سعد نے فرمایا، مالک بن جعفر کے بیٹے اور نجد کے مشہور رئیس ہیں، آج کل مدینہ میں تشریف لائے ہیں، آج ابو برہ یہاں آنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ ان کے سامنے اسلام پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو برہ مسلمان ہو گئے تو پورا نجد مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت سعد نے کہا، وجہ یہ ہے کہ ابو برہ کا بھتیجا عامر بن طفیل ہے، اور عامر کا اثر تمام نجد والوں پر ہے۔ ابو برہ کے مسلمان ہونے سے عامر بھی مسلمان ہو جائے گا، اور دونوں کے مسلمان ہونے میں نجد کے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ ابھی اتنی ہی بات ہونے پائی تھی کہ سامنے سے کچھ عرب آتے دکھائی پڑے۔ ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں عرب تھا۔ حضرت سعد نے انہیں دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو برہ آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو برہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہی تمام صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے۔ ابو برہ نے قریب آ کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ ادھر ادھر کی خیریت پوچھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برہ سے فرمایا، میرے بھائی، میں آپ کے سامنے آج وہ مذہب پیش کر رہا ہوں جو خدا کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جسے ہمارے دادا حضرت آدم نے پیش کیا تھا، جسے تمام نبی پیش کرتے رہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ آؤ خدا کے اس پیارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ ابو برہ بڑے دھیان سے باتیں سنتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو برہ نے کہا، میں اسلام کی تعلیم کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں نجد کا رئیس ہوں، اور میرا بھتیجا عامر بن طفیل بھی رئیس ہے۔ نجد کے لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں، اندیشہ ہے کہ اگر میں تنہا مسلمان ہو جاؤں تو وہ مجھ سے ڈرنے لگیں۔ اس لیے اگر آپ کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں اور وہ نجد چل کر نجد والوں کو واعظ و نصیحت کریں تو میرا خیال ہے کہ میری ساری قوم مسلمان ہو جائے گی، پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ کی بات تو معقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مسلمانوں کی حفاظت و حمایت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کی قوم مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ جن مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا ان کی حفاظت و حمایت کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں گا۔ ابو برہ نے کہا، آپ اس کا ذرا بھی اندیشہ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر بولے، اگرچہ ابو برہ خود قوم کے سردار ہیں، لیکن ان کے بھتیجے عامر بن طفیل کا زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اگر وہ ضد پر آ گیا تو اس کی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ابو برہ نے کہا۔ عامر لاکھ جدی سہی، لیکن اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا ادب و لحاظ بھی بہت کرتا ہے، اور میری بات بھی مانتا ہے، اس لیے آپ اس کی طرف سے بالکل اندیشہ نہ کیجیے۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمیوں کو بھیجا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ چونکہ میں نجد ہی میں تبلیغ نہیں کرنا چاہتا بلکہ آس پڑوس کے قبیلوں میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔
پھر کہا کم سے کم 60-70 آدمی ہونے چاہیے، یہ لوگ اچھے قاری، حافظ اور مبلغ ہوں اور تقریر بھی اچھی کرتے ہوں، ایسے ہی لوگ بھیجے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے 70 صحابیوں کو چنا، یہ سبھی قرآن کے حافظ اور بہترین مقرر تھے۔ منجر بن عمرو کو ان لوگوں کا سردار مقرر کیا گیا۔ چونکہ ابو برہ اگلے ہی دن نجد جانے والے تھے، اس لیے چنے گئے صحابیوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ ان کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ دوسرے دن 10 آدمی تو مکہ والوں کے ساتھ اور 70 صحابی ابو البرہ کے ساتھ نجد روانہ ہو گئے۔ یہ بات تو سب پر آیا تھی کہ مکہ والے مسلمانوں کے زبردست دشمن ہیں۔ بدر اور احد کی لڑائی میں ان کے سردار مارے جا چکے تھے، جس کی وجہ سے نفرت و عداوت کے جذبات اور گہرے ہو گئے تھے۔ کسی مسلمان کی جان اور مال مکہ میں بچا رہ سکتا ہے؟ ہر قدم پر اندیشہ تھا، ہر مشرک سے ڈر تھا، گویا مکے کا چپا چپا اور گھر و دیوار مسلمانوں پر تنگ اور وہاں کے لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ لیکن ان اہم باتوں کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی اسلام کے 10 فداکار مبلغ بلا خوف و اندیشے کے جان ہتھیلی پر رکھ کر تبلیغ اسلام کے لیے دشمنوں کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سارے دن تیز دھوپ اور جھلسا دینے والی ہوا میں سفر کرتے رہے، رات کو ریت کے ٹیلے پر آرام کیا، کھانا کھایا، نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح سویرے اٹھے، نماز پڑھی اور پھر سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ دوسرے دن سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کی گنتی کی گئی تو وفد والوں میں سے ایک آدمی کم تھا۔ سب حیرت میں پڑ گئے، سوچا شاید کسی ضرورت سے گیا ہو، اس لیے واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ دوپہر ہو گئی لیکن ساتھی اب تک نہیں لوٹا۔ سب بیٹھے انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ سب چنتا میں ڈوب گئے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ گمشدہ آدمی کا اونٹ بھی گم تھا۔ رات کو ان لوگوں نے اسی جگہ قیام کیا اور دوسرے دن اس کی کھوج میں نکلے۔ تھک کر پھر اسی جگہ آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ جب تھک ہار گئے اور کھوج بھی بیکار ہو گئی تو مجبوراً یہ لوگ تیسرے دن مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ دن بھر سفر کرتا اور رات کو کسی ٹیلے پر ٹھہر کر آرام کرتا۔ کئی دن سفر کرتا ہوا ایک دن اس جگہ پہنچا جہاں قبیلہ حجیل آباد تھا۔ جب یہ لوگ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے اس آدمی کو سامنے سے آتے دیکھا جو گم ہو گیا تھا۔ عاصم اسے دیکھ کر کھل اٹھے اور خوش ہو کر بولے، اے بھائی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب تمہاری گمشدگی میں پریشان ہو گئے تھے۔ اس عرب کی آنکھوں سے مکاری جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، میں آپ سے آگے ہی چلا آیا تھا، اس لیے کہ ایک ضروری کام انجام دینا تھا۔ اگر آنا ہی تھا تو کم سے کم ہم کو بتا کر آتے۔ عاصم نے کہا، ہم پریشان تو نہ ہوتے؟ عرب ہنسا اور ہنس کر بولا، اب آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ عاصم اس بات سے چونکے۔ انہوں نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے سے خباث جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ سامنے سے لگ بھگ 200 جوان تلواریں ہاتھ میں لیے ان کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو تیزی سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ عاصم نے اور تمام مسلمانوں نے ایک ساتھ آنے والے کو دیکھا۔ حبیب بن عدی نے عاصم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، عاصم، تمہارے مہمانوں نے دغا دی، بے شک دغا دی۔ عاصم نے کہا، مسلمانوں، آؤ اس قریب ہی پہاڑی پر چڑھ چلو۔ یہ کہتے ہی عاصم پہاڑی کی طرف چلے۔ تمام مسلمان ان کے ساتھ ہو لیے۔ ابھی یہ لوگ کچھ قدم ہی چلے ہوں گے کہ اہل وفد نے تلواریں میان سے کھینچ کر ان پر حملہ کر دیا۔ کہاں جاتے ہو؟ امیر وفد نے کہا، تمہاری موت تم کو اس جگہ کھینچ کر لائی ہے۔ مسلمانوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ عاصم نے کہا، دغا بازو، آج تک کسی عرب نے اپنی حمایت کو نہیں توڑا تھا۔ لوگ جان دے دیتے تھے
لیکن اپنی پناہ میں لینے والوں پر آنچ نہ آنے دیتے تھے۔ لیکن آج تم نے عربوں کی قوم پر بٹا لگا دیا۔ نامرد بزدلو، سنبھلو، موت تمہاری آئی ہے۔ یہ کہتے ہی عاصم پھر دوسرے مسلمان اہل وفد پر ٹوٹ پڑے۔ تلواریں چمکنے لگی، لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے جلد جلد حملہ کر کے 2 کافروں کو مار ڈالا۔ باقی مشرک زخمی ہو کر پیچھے ہٹے۔ مسلمان لپک کر پہاڑی پر چڑھ گئے۔ کافروں نے سمجھ لیا کہ مسلمان آسانی سے ان کے قابو میں نہ آئیں گے، لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے دھوکے سے کام لینا چاہا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، مسلمانوں، ہمارا قصد تم پر حملہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تم کو آزما رہے تھے کہ اگر مکہ والوں نے تم پر حملہ کیا تو تم ان کے مقابلے میں ٹھہر سکو گے یا نہیں۔ تمہاری جوتی نے بتا دیا کہ تم ڈرنے والے نہیں ہو۔ آؤ، پہاڑی سے نیچے اتر آؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے حامی و مددگار ہیں۔ کمینوں، دغا بازو، عاصم نے کہا، تم ہم کو فریب دینا چاہتے ہو، ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں۔ اب وہ عورت جو 200 نوجوانوں کے ساتھ بھاگتی آ رہی تھی آگے بڑھی اور بلند آواز سے بولی، مسلمانوں سنو، ہم تمہیں گرفتار کرنا یا مارنا نہیں چاہتے، میں صرف عاصم کی دشمن ہوں، تم سے صرف عاصم کو چاہتی ہوں، عاصم کو میرے حوالے کر دو اور تم سب چلے جاؤ۔ او خوبصورت ڈائن، خبیب نے پوچھا، عاصم کے ساتھ تیری دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ میں اس سے اپنے 2 بیٹوں کے مارے جانے کا انتقام لینا چاہتی ہوں۔ عورت نے کہا، اس نے میرے 2 بیٹوں کو احد کے میدان میں مار ڈالا تھا۔ خبیب نے کچھ کہنا چاہا، عورت نے انہیں روک کر کہا، ابھی میری بات سن لو، اس وفد کو مکے میں نے بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ عاصم کو اپنے ساتھ ضرور لانا۔ اس نے آگے بتایا، میں نے عاصم کے سر کے لیے 100 اونٹ انعام بھی رکھا ہے۔ عاصم آ گیا ہے، اس لیے تم اسے میرے حوالے کر دو۔ عاصم نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، عورت اصل میں مجھے چاہتی ہے اور میرے خون کی پیاسی ہے، مجھے اس کے حوالے کر کے اپنی جان بچا لو۔ تمام مسلمانوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس عورت سے کھل کر کہہ دیا، ہم عاصم کو تیرے حوالے ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر کیا تھا، کفار نے دھاوا بول دیا، لڑائی شروع ہو گئی، تلواریں چمکی اور انسانی سر کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہونے لگے۔ 10 مسلمان اور 200 کفار بیچارے کب تک مقابلہ کرتے؟ 8 شہید ہو گئے اور 2 گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں سے حضرت خبیب اور دوسرے حضرت زید تھے۔ ان 2 قیدی مسلمانوں کے ساتھ عورت کے بچے کھچے جوانوں کا قافلہ پہاڑی سے اتر کر اپنے راستے پر چل پڑا۔ جس وقت ابو برہ 70 صحابیوں کو لے کر نجد روانہ ہوئے تھے، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برہ کے مشورے سے اس کے بھتیجے عامر بن طفیل کو ایک خط لکھ کر حرم بن ملجان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔ اس خط کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ عامر کو معلوم ہو جائے کہ جو مسلمان آ رہے ہیں وہ برہ اس کے چچا کی حمایت و احسان میں ہیں۔ عامر کو اسلام اور مسلمانوں سے بڑی نفرت اور دشمنی تھی۔ عامر نے اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں سے لڑائی چھیڑتا، البتہ وہ یہ برابر سوچتا رہتا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایک دن وہ بیر مونا پر کھڑا تھا، ساتھ میں اس کے 10-12 ساتھی بھی کھڑے تھے۔ بیر مونا بنو عامر اور بنو سلیم قبیلوں کے بیچ میں واقع تھا۔ عامر نے ایک عرب کو ایک اونٹ پر سوار آتے دیکھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تم اس اونٹ سوار عرب کو دیکھ رہے ہو؟ تمام لوگوں نے اس اونٹ سوار کو دیکھ لیا تھا۔ سب نے کہا، ہاں دیکھ رہے ہیں، شاید وہ مدینے سے آ رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، عامر نے کہا۔ عجب نہیں یہ مسلمان ہو اور میرے پاس کوئی پیغام لا رہا ہو۔ مان لو وہ مسلمان ہی ہے تو
ایک آدمی نے اس سے پوچھا، حبل کی قسم، عامر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر وہ مسلمان ہوا تو بغیر کچھ کلام کیے اسے قتل کر ڈالوں گا۔ جس وقت میں اشارہ کروں تم سب اس سے لپٹ جانا۔ سنا ہے کہ یہ مسلمان بہادر ہوتے ہیں، اس لیے اسے لڑنے کا موقع ہی نہ دینا، ورنہ ایک دو کو ضرور قتل کر ڈالے گا۔ اس بیچ اونٹ سوار قریب آ گیا۔ یہ حرم بن ملجان رضی اللہ عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آئے تھے۔ وہ عامر کو جانتے تھے، انہوں نے اسے پہچان لیا۔ عامر ان کو نہ جانتا تھا۔ یا سیدی، حرم رضی اللہ عنہ نے عامر کے پاس پہنچ کر کہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے پاس؟ عامر نے کہا، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہوگا۔ حرم نے کہا، ہاں سنا ہے۔ عامر نے برا سا منہ بنا کر کہا، وہی جسے اس کے وطن والوں نے نکال دیا ہے اور جو مدینہ والوں کو ساتھ لے کر اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والوں سے لڑ رہا ہے۔ شاید آپ بھی جانتے یہ لڑائیاں کیوں ہوئی، زیادتی کس نے کی؟ حرم نے کہا، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ عامر نے بے رخی سے کہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد نے ایک نیا مذہب جاری کر کے قوم و ملک کے اندر فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ آپ کو غلط اطلاع پہنچی۔ حرم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ نیا مذہب نہیں ہے، وہ وہی مذہب ہے جو ہمارے، آپ کے اور ساری دنیا کے بابا آدم کا مذہب تھا، جو حضرت نوح کا مذہب تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سبھی اسی مذہب کا پرچار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس کا نام اسلام رکھا تھا اور اسلام میں داخل ہونے والے کا نام مسلمان تھا۔ انہوں نے آگے کہا، اسلام خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے، بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ یہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہو؟ عامر نے پوچھا۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حرم نے بتایا، کیا تم مسلمان ہو؟ عامر نے پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں، حرم نے کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تمہارے پاس لایا ہوں۔ عامر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، وہ اچانک بڑھے۔ اس سے پہلے کہ حرم معاملہ سمجھ سکے، کئی آدمیوں نے بڑھ کر انہیں اپنے قابو میں لے لیا۔ او کتے مسلمان، تمہارا نام کیا ہے؟ عامر نے ان سے کہا۔ بزدل کمینے، میرا نام حرم ہے، میں ملجان کا بیٹا ہوں، حرم نے فرمایا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔